السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، ڈیئر سبسکرائبر، امید ہے بچے ہوں گے۔ جیسے اس سے پہلے ہم نے ڈسکس کیا تھا پولیسیکرائڈ پولی سبسٹیوٹیڈ ایرومیٹک کمپاؤنڈز کا نومنکلیچر۔ اب ہم اسٹیج پہ پہنچ گئے کہ جس بنزین کو کے ریئیکشنز ہم نے آگے جا کے پڑھنا ہے، مطلب ایرومیٹک میں بیسٹ ایگزامپل آپ کے پاس بنزین ہے۔ بنزین کا جو آگے ہم نے پڑھنا ہے تو بنزین کے کمپاؤنڈ کے بارے میں ہمیں کچھ سیکھنا ہوگا، کچھ پڑھنا ہوگا، ٹھیک؟ اچھا، تو بنزین کی فزیکل پراپرٹیز کیا ہوگی اور کون سی ہوگی میں نے لکھی ہوئی ہے آلریڈی ایڈوانس پہ، تاکہ ہمارا وقت بچے اور ہم اپنے مقصد کی بات کی طرف موو کر سکیں، ٹھیک ہے؟ فزیکل پراپرٹیز آف بنزین۔ بنزین کا فارمولا تو سب کو معلوم ہے، C6H6 کنسیڈر کیا جاتا ہے اور اس کا سٹرکچر اس طرح بنتا ہے، ایگزاگونال شیپ بنتا ہے اور بیچ میں ایک رنگ ڈال دو گے، ڈیلوکلائزیشن کی وجہ سے الیکٹران گھومتا رہتا ہے۔ یہ میں نے ریزوننس پہ تھوڑا سا سکھا دیا تھا، ٹھیک؟ اب آتے ہیں سب سے پہلے پوائنٹ کی طرف، یہ سب سے پہلا جو فزیکل پراپرٹیز ہوگی، آسان ہے، دلچسپ ہے، جہاں جہاں پہ مشکلات آئے گی میں آپ کو بتاتا جاؤں گا ساتھ ساتھ۔ بنزین از اے کلرلیس لیکوڈ۔ سب سے پہلی بات آپ کے ذہن میں یہ چیز ہونی چاہیے، دیکھیں میں اس کے ڈیرائیویٹیوز کی بات نہیں کر رہا، میں ٹولینز، فینولز، اینلین، یہ اس کی ڈیرائیویٹیوز ہے، ٹھیک؟ میں اس کی ڈیرائیویٹیوز کی بات نہیں کر رہا، میں سمپل C6H6 کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک؟ جسے ہم بنزین کہتے ہیں، ٹھیک؟ سمپل بنزین، اس کی ڈیرائیویٹیو کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ یہ جو بنزین ہے یہ آپ کے پاس لیکوڈ ہے، اصل میں سالڈ نہیں ہے، کیا ہے؟ لیکوڈ ہے۔ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ بنزین از اے کلرلیس لیکوڈ اینڈ ہیز اے اسپیکولر اسمیل، پیکیولر اسمیل، ٹھیک ہے؟ بنزین آپ کے پاس لیکوڈ سبسٹانس ہے اور ایک خاص قسم کا ایک الگ تلک سا اسمیل اس کا نکلتا ہے بنزین کا، ٹھیک؟ اب آتے ہیں پوائنٹ نمبر 2 کی طرف۔ جیسے آگے جائیں گے سارے پوائنٹیں ہماری کلیئر ہوتی جائے گی۔ نمبر 2 پوائنٹ، ٹھیک؟ 2 پوائنٹ میں یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اٹ از اے برننگ ٹیسٹ۔ اس کا ٹیسٹ کیسے؟ برننگ، مطلب برننگ کا مطلب کیا ہے؟ اگر آپ نے اس کے ٹیسٹ کو ہاتھ سے، مطلب آپ نے اس لیکوڈ کے اندر تھوڑا سا بھی ہاتھ لگایا، یوں ہاتھ لگایا، تو آپ کا ہاتھ جلن سا محسوس کرے گا، آپ کو یہ لگے گا جیسے کسی تیزاب میں نے ہاتھ ڈال دیا ہو، ٹھیک؟ اسے ہم کہتے ہیں برننگ ٹیسٹ، ٹھیک ہے؟ یہ جلنے والا ٹیسٹ ہوتا ہے اس کا، جب بھی آپ اس کو ٹیسٹ کرو گے آپ کا ہاتھ جلے گا، ٹھیک؟ اچھا، پھر آتے ہیں نمبر 3 پوائنٹس کی طرف، ٹھیک ہے؟ تیسرا پوائنٹ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اٹس ملٹنگ پوائنٹ از 5.5 ڈگری سینٹی گریڈ، مطلب 5.5 ڈگری سینٹی گریڈ کے بعد یہ لیکوڈ ہے، 5.5 ڈگری سینٹی گریڈ کے نیچے یہ سالڈ ہے۔ میں نے کیا کہا؟ سالڈ ہے۔ اکثر ہمارے پاس روم ٹمپریچر 5 ڈگری سینٹی گریڈ سے موسٹلی اوپر ملتا ہے آپ کو، تو یہ لیبارٹری میں آپ کو کس طرح ملے گا؟ لیکوڈ کے سٹیٹ میں، ٹھیک؟ اس کا مطلب ہے اس کی ملٹنگ پوائنٹ کیا ہے؟ 5.5 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، اینڈ اٹس بوائلنگ پوائنٹ، اس کی بوائلنگ پوائنٹ کیا ہے؟ 80.1 ڈگری سینٹی گریڈ۔ دیکھیں واٹر کی بوائلنگ پوائنٹ کیا آتی ہے؟ 100 ڈگری سینٹی گریڈ، اس کی ملٹنگ پوائنٹ کیا ہے؟ 80.1 ڈگری سینٹی گریڈ۔ اب واٹر کے ساتھ اگر ہم کمپیئر کریں، واٹر سے اس کی ملٹنگ پوائنٹ کم، بوائلنگ پوائنٹ اس کی کم ہے، کیوں؟ کیونکہ واٹر میں ہائیڈروجن بانڈنگ ہے، اس میں لنڈن فورسز ہے۔ میں نے کیا کہا؟ لنڈن فورسز ہے، ڈسپرشن لنڈن فورسز ہے، ٹھیک؟ اچھا، نمبر 4 چوتھے پوائنٹ کی طرف آتے ہیں، ٹھیک؟ چوتھا پوائنٹ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اٹ از اے انسoluble in water۔ کامن سینس کی بات ہے، جب اس کے اندر لنڈن فورسز ہے، واٹر میں ہائیڈروجن بانڈنگ ہے، تو یہ کیسے سولیبل ہوگا؟ کیسے سولیبل ہوگا؟ یہ کبھی سولیبل نہیں ہوگا، ٹھیک؟ اس کا مطلب ہے جب بھی آپ اس کو واٹر میں ڈالو گے یہ اوپر کی طرف آئے گا، کیونکہ اس کی ڈینسٹی پھر واٹر سے کم ہے، جیسے پیٹرول کی طرح، ٹھیک؟ اس کا مطلب ہے یہ انسoluble ہے کس چیز میں؟ واٹر میں۔ واٹر کا مطلب کیا ہے؟ H2O میں لنڈن فورسز ہے، ہائیڈروجن بانڈنگ ہے واٹر میں، اور اس میں کیا ہے؟ لنڈن فورسز ہے۔ لہٰذا وہ جو سٹوری ہم پہلے پڑھ چکے تھے لائک ڈیزالو لائک والی، وہ یہاں پہ فلفل نہیں ہو رہی۔ پھر آتے ہیں نمبر 5 کی طرف۔ کس طرف آتے ہیں؟ 5 کی طرف۔ پانچواں پوائنٹ آپ سے کیا کہہ رہا ہے؟ اٹ از اے ہائیلی انفلیمیبل۔ اچھا، بچوں کو یہ سمجھ نہیں آتا انفلیمیبل، بچوں کو یہ سمجھ نہیں آتا۔ جب بھی میں کسی اسٹوڈنٹ سے کلاس میں پوچھتا ہوں، میں کہتا ہوں فلیمیبل، انفلیمیبل اور نان فلیمیبل میں کیا فرق ہے؟ بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں، ٹھیک؟ بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ اب غور سے سنیں، کائنات میں ہر وہ چیز جس کو آگ لگتی ہے فلیمیبل، جو دور سے آگ کھینچتی ہے، دور سے، اسے کہا جاتا ہے انفلیمیبل۔ اسے کیا کہا جاتا ہے؟ انفلیمیبل۔ جیسے پیٹرول، ہم کہتے ہیں نا روٹین میں پیٹرول کے نزدیک آگ نہیں لے جاؤ، وہ آگ کو کھینچتا ہے، ٹھیک؟
تو جو آگ کو دور سے کھینچتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ انفلیمیبل. جو آگ کو بالکل کھینچتا ہی نہیں ہے، نہ اس کو آگ لگتی ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ نان فلیمیبل. تو یہ بنزین کیا ہے؟ انفلیمیبل. بنزین کیا ہے؟ انفلیمیبل. مطلب یہ دور سے آگ کھینچتا ہے. اس کا مطلب ہے اگر کسی بوٹل میں آپ کے پاس بنزین موجود ہو، پیٹرول کی طرح ہے، دور سے آگ کھینچتا ہے تو آگ اس کی نزدیک نہیں لے جانی ہے. اینڈ برنز ود اے لیومنس اینڈ اسموکی فلیم. جب یہ جلتا ہے تو بے گرس سا ریئیکشن ہو جاتا ہے، اور جب اس کا دھواں نکلتا ہے تو کالا دھواں نکلتا ہے. اور یہ چیز ہم سٹارٹ میں آپ کو آرگینک اور ان آرگینک کے ڈفرینس بھی بتا چکے تھے کہ جس کا کالا دھواں نکلے گا تو ایرومیٹک، سفید دھواں نکلے گا تو ایلیفیٹک. تو کالا دھواں کس کی وجہ سے نکلتا ہے؟ بنزین کی وجہ سے. اسموکی فلیم. کیا نکلتا ہے؟ اسموکی فلیم. کیا نکلتا ہے؟ اسموکی فلیم. ٹھیک. اب آتے ہیں نمبر 6 پوائنٹ کی طرف. ٹھیک. 6 پوائنٹ میں یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اٹ از امسیبل ود الکوہل. اب آپ کو اچھی طرح پتا ہے الکوہل میں ہائیڈروجن بانڈنگ کے ساتھ ساتھ لنڈن فورسز بھی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اب آپ الکوہل میں بنزین کو ڈالو گے مکس اپ ہو سکتا ہے کیونکہ الکوہل میں 2 پورشن ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے ہائیڈروفیلک پورشن، ایک ہوتا ہے ہائیڈروفوبک پورشن. ہائیڈروفیلک پورشن، ایک ہوتا ہے ہائیڈروفوبک پورشن. ہائیڈروفیلک کا مطلب ہے جو واٹر کو پسند کرے، ہائیڈروفوبک کا مطلب ہے جو واٹر کے بغیر اور کمپاؤنڈوں کو پسند کرے. ٹھیک ہے، جیسے لنڈن فورسز میں ہے تو اس وجہ سے یہ آل پروپورشن میں ڈیزالو ہو سکتا ہے. اور ایتھر میں آلریڈی 100% لنڈن فورسز ہے تو وہاں پہ تو ہائیلی پروپیس ہے. یہ کہہ رہے ہیں ان آل پروپورشن. یہ مسیبل ہے. مسیبل کا مطلب یہ مکس ہو جاتا ہے. اگر الکوہل میں ڈالو گے، ایتھر میں ڈالو گے، یہ مکس ہو جائے گا. آپ پہچان ہی نہیں سکو گے کہ اس میں بنزین کا پورشن کون سا ہے، الکوہل کا کون سا ہے، ایتھر کا کون سا ہے. ٹھیک. یہ پوائنٹ آپ کے ذہن میں آنے چاہیے. اب آتے ہیں نمبر 7 پوائنٹ کی طرف. کس طرف آتے ہیں؟ 7 پوائنٹ کی طرف. It is a good solvent for many organic and inorganic substances. بہت سے آرگینک اور انآرگینک سبسٹانسز کے لیے یہ کیا ہے؟ بہترین سالوینٹ ہے. سالوینٹ جیسے واٹر کو ہم اکثر سالوینٹ کے طور پہ لیتے ہیں تو بنزین کو بھی ہم سالوینٹ کے طور پہ لے سکتے ہیں. کیسے؟ آرگینک انآرگینک سبسٹانسز سچ ایز جیسا کہ ٹھیک ہے، فیٹس مطلب چربی کو بنزین میں ڈالو کہ غائب ہو جائے گی، ڈیزالو ہو جائے گی. ٹھیک. ریسن کا مطلب ہے سیمی سالڈ وسکس سالڈ سبسٹانس. ایسا سالڈ یا وسکس سالڈ سبسٹانس جو گاڑھا سالڈ سبسٹانس ہو لیکن سیمی سالڈ ہو. کیا ہو؟ سیمی سالڈ ہو. ایسے کو کیا کہتے ہیں؟ ریسن کو ڈالو گے ریسن بھی غائب ہو جائے گا. اس میں سلفر ڈالو گے اس کو بھی غائب کر دے گا، فاسفورس کو بھی غائب کر دے گا، آیوڈین کو بھی غائب کر دے گا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہترین سالوینٹ ہے. بہترین سالوینٹ کا رول پلے کرتا ہے بنزین. کس کے لیے؟ فیٹس. چربی کو ڈالو گے حل ہو جائے گا، ریسن کو ڈالو گے، چمڑے کو ڈالو گے حل ہو جائے گا، سلفر کو ڈالو گے، فاسفورس کو ڈالو گے، آیوڈین کو ڈالو گے، اس میں حل ہو جائے گا، غائب ہو جائے گا، آپ کو نظر نہیں آئے گا کیونکہ یہ بہترین سالوینٹ ہے. ان کے لنڈن فورسز کے ساتھ یہ فوراً اپنی بانڈنگ بنا لیتے ہیں. ٹھیک. اچھا، اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے نمبر 8 پوائنٹ. اٹس ویپرز آر ہائیلی ٹاکسک. اس کے ویپر بڑے زہریلے ہیں. ہم روٹین میں کہتے ہیں یار احتجاج ہو رہا ہے، کالا دھواں نکل رہا ہے، کوشش کرو کالے دھوئیں کو نہیں انہیل کرو، ماسک لگاؤ، بھاگو ادھر سے. ٹھیک. تو کیا ہے اس کا؟ کیا ہے؟ اٹس ویپر آر ہائیلی ٹاکسک. اس کے ویپر بہت ہی زیادہ ٹاکسک ہے، بہت ہی زہریلے ہیں. وچ آن انہیلیشن پروڈیوس اے لاس آف کانشیسنیس. اگر یہ آپ اس کو زیادہ انہیل کرو گے، زیادہ لوگے تو پھر آپ کی سوچ فکر ختم کر دے گا. آپ کی سوچنے کی حص ختم ہو جائے گی. کانشیسنیس ہے. ٹھیک ہے. ان لانگ رن اگر آپ نے اس کو حد سے زیادہ لیا، ایک تو یہ سوچ ختم کر دے گا، اگر حد سے زیادہ لیا تو کیا کرے گا؟ اٹس ویپر ڈسٹرائے دا ریڈ بلڈ اینڈ وائٹ بلڈ سیلز. آپ کے جسم میں جو ریڈ بلڈ سیلز ہے، وائٹ بلڈ سیلز ہے، یہ اس کو کل کر دیتا ہے. ٹھیک. اور ایون اگر یہ کل ہو جائے تو آپ کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے. اس کا مطلب ہے تھوڑا سا انہیل کرنے سے آپ کی سوچ ختم کر دے گا، آپ کو بے ہوش کر دے گا. ٹھیک. آپ کی سوچنے کی حص ختم ہو جائے گی. آپ کو راستہ، سامنے والا راستہ دیوار نظر آئے گا، آپ اس کے ساتھ ٹکرا سکتے ہو. تو اس کا مطلب ہے کہ جہاں پہ کالا دھواں نکل رہا ہو کوشش کرو اس کالے دھوئیں کو انہیل نہیں کرو. اگر حد سے زیادہ آپ نے انہیل کیا تو آپ کے ریڈ بلڈ سیلز اور وائٹ بلڈ سیلز کو یہ ڈیمیج کر دے گا. اب آتے ہیں لاسٹ پوائنٹ کی طرف، نمبر 9 پوائنٹ کی طرف. ٹھیک. نمبر 1 پوائنٹ پہ کیا ہے؟ اٹس اسپیسیفک گریویٹی.
یہ آپ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ اسپیسیفک گریویٹی از 0.884 گرام پر کیوبک سینٹی میٹر ایٹ اے 15 ڈگری سینٹی گریڈ. اب آپ کو سر یہ اسپیسیفک گریویٹی کیا بلا ہے؟ اکثر اسٹوڈنٹ نہیں سمجھتے ہیں اسپیسیفک گریویٹی کیا ہے. وہ اسپیسیفک گریویٹی کے ہم لوگ اکثر پریکٹیکلز وغیرہ کرواتے ہیں ایئر کلاسز میں. 12 میں تھوڑا سا آپ کی سمجھ کے لیے بتا دوں کہ اسپیسیفک گریویٹی کا مطلب ہے کہ بینزین کی ڈینسٹی کو اوپر لے آؤ اور نیچے واٹر کی ڈینسٹی کو لے آؤ. اوپر بینزین کی ڈینسٹی کو واٹر کی ڈینسٹی پہ ڈیوائڈ کرو گے، جو ویلیو آئے گی اسے ہم کہیں گے اسپیسیفک گریویٹی. میں نے کیا کہا؟ اسپیسیفک گریویٹی. ٹھیک، کیا کہا؟ اسپیسیفک گریویٹی. اس کا مطلب ہے ڈینسٹی آف بینزین کو ڈیوائڈ کرو گے ڈینسٹی آف واٹر سے، تو وہ جو ویلیو آئے گی، وہ جو ویلیو آئے گی، جیسے یہ ویلیو آئی ہے، جیسے یہ ویلیو آئی ہے، اس ویلیو کو میں کیا کہوں گا؟ اسپیسیفک گریویٹی. کیونکہ میں نے اس کی ڈینسٹی کو ریلیٹ کیا ہے کس کے ساتھ؟ واٹر کے ساتھ. کیوں؟ کیونکہ واٹر بھی سالوینٹ کے طور پہ کام کر رہا ہے، یہ بھی سالوینٹ کے طور پہ کام کر رہا ہے. دونوں ایک بہترین سالوینٹ ہے. واٹر ان آرگینک کے لیے بہترین سالوینٹ ہے اور بینزین آرگینک کے لیے بہترین سالوینٹ ہے. تو لہٰذا ہم جب کبھی بھی ڈینسٹی کی بات کرتے ہیں تو ڈینسٹی آف واٹر کو ڈیوائڈ کرتے ہیں ڈینسٹی آف بینزین کو ڈیوائڈ کرتے ہیں ڈینسٹی آف واٹر پہ. وہ جو ویلیو نکلتی ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اسپیسیفک گریویٹی. کیا کہتے ہیں؟ اسپیسیفک گریویٹی. کسی نے اسکرین شاٹ لینا ہو تو وہ لے چکا ہوگا. میں سمجھتا ہوں یہ تھوڑا سا تھیوریٹیکل ٹاپک تھا، کچھ پوائنٹس اس میں امپورٹنٹ تھے، سمجھانے کی ضرورت تھی، تو میں نے کوشش کی آپ کو آسان بنانے کے لیے، اور آسانی سے آپ سیکھ چکے ہو. میرے خیال میں کسی نے اسکرین شاٹ لینا ہو تو وہ لے چکا ہوگا. تو کائنڈلی ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، لائک کا بٹن دبایا کریں. لائک کوئی نہیں دے رہا ہے. ٹھیک، تو کم از کم ویڈیو کو اگر آپ کو پسند آتا ہے لائک کیا کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہو سکے تو سبسکرائب بھی کیا کریں. چینل کو پروموٹ کریں، چینل آپ کی خدمت کر رہا ہے، دن رات آپ کی خدمت کر رہا ہے. تو ہر روز آپ کے لیے شام کو 7 بجے ویڈیو ریلیز ہو رہا ہے، ڈیلی بیسز. مطلب اگر ہر دوسرے دن 7 بجے ریلیز ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہم اس کو ڈیلی ڈیز کہہ سکتے ہیں. ٹھیک، تو آپ کے اس وقت تو آپ کی ویڈیوز 330 کو بھی کراس کر چکے ہیں. تو دعا میں یاد رکھیں، انشاءاللہ بہت ہی جلد نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا. اللہ حافظ.